صبح کی پہلی کرن ابھی منال کے چہرے تک پہنچی بھی نہ تھی کہ اس کے تھکے ہوئے ہاتھ کچن کے کاموں میں جٹ چکے تھے۔ منال، جس کا حسن ایک خاموش جھیل کی طرح گہرا اور پراسرار تھا، اس گھر میں ایک شہزادی نہیں بلکہ کسی قدیم زمانے کی باندی کی طرح رہ رہی تھی۔ جب سے ماں مٹی اوڑھ کر سوئی تھی، منال کی زندگی کا سورج بھی جیسے گہنا گیا تھا۔ منال، او منال، کہاں مر گئی ہو؟ ابھی تک ناشتہ میز پر نہیں لگا؟ صحن سے ساجد کی کڑک دار آواز گونجی۔ وہ ساجد جو منال کا سوتیلا باپ تھا، مگر جس کی آنکھوں میں منال کے لیے کبھی شفقت کی ایک لہر بھی نہ ابھری تھی۔ منال نے جلدی سے دوپٹے سے ماتھے کا پسینہ پونچھا اور تھالی میں پراٹھے رکھتی ہوئی باہر آئی۔ جی ابا جی، بس لا رہی ہوں۔ اسی وقت زویا، جو ساجد کی سگی بیٹی اور منال کی سوتیلی بہن تھی، سیڑھیوں سے اترتی ہوئی آئی۔ اس کے چہرے پر تکبر کی وہ چمک تھی جو منال کی معصومیت کو دیکھ کر اکثر زہریلی ہو جایا کرتی تھی۔ زویا نے منال کو حقارت سے دیکھا اور ساجد کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی، ابا، آپ اسے کیوں پکارتے ہیں؟ اس کا تو کام ہی یہی ہے۔ خیر، آپ کو یاد ہے نا، آج سے نیا ٹیوٹر ہمیں پڑھانے آ رہا ہے۔ میں نے سنا ہے وہ بہت قابل ہے۔ اس کا نام اسفندیار ہے۔ ساجد نے حقہ ایک طرف رکھا اور زویا کے سر پر پیار دیا۔ ہاں بیٹا، مجھے یاد ہے۔ اسفندیار محلے کا سلجھا ہوا لڑکا ہے۔ میں چاہتا ہوں تم پڑھ کر کچھ بنو۔ باقی اس منال کا کیا ہے؟ اسے تو روٹیاں ہی بیلنی ہے۔ منال نے خاموشی سے ناشتہ میز پر رکھا۔ اس کے دل میں ایک کسک سی ابھری، مگر اس نے ہمیشہ کی طرح صبر کا کڑوا گھونٹ بھر لیا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ اسفندیار کی آمد اس کی زندگی میں وہ طوفان لانے والے جو اسے اجاڑ کر بسا دے گا۔ شام کے سائے گہرے ہوئے تو اسفندیار گھر میں داخل ہوا۔ سفید قمیص شلوار میں ملبوس، سنجیدہ چہرہ اور آنکھوں میں ذہانت کی چمک۔ اس کی شخصیت میں ایک ایسا رعب تھا کہ زویا، جو ہمیشہ نخرے دکھاتی تھی، اسے دیکھتے ہی خاموش ہوگی۔ میرا نام اسفندیار ہے۔ یہاں سے آپ دونوں کو گائیڈ کروں گا۔ اس نے مختصر تعارف کروایا۔ زویا نے فوراً اپنی کتابیں کھولی اور مسکرا کر بولی، سر، مجھے ریاضی بالکل سمجھ نہیں آتی۔ امید ہے آپ مجھے زیادہ وقت دیں گے۔ اسفند نے ایک نظر زویا پر ڈالی اور پھر اس کے برابر بیٹھی منال کو دیکھا، جو جھکی ہوئی نظروں سے اپنی کتاب کے صفحے پلٹ رہی تھی۔ منال کا سادگی میں چھپا حسن اسفندیار کی نظروں سے اوجھل نہ رہ سکا۔ اور آپ کا کیا نام ہے؟ اسفند نے منال سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ منال، اس نے دھیمی آواز میں جواب دیا۔ اس کی آواز میں ایک ایسی مٹھاس اور درد تھا جس نے اسفند کے دل کے کسی تار کو چھیڑ دیا۔ ٹھیک ہے، ہم وقت ضائع کیے بغیر شروع کرتے ہیں۔ اسفند نے پڑھانا شروع کیا۔ زویا بار بار بے جا سوالات کر کے اسفند کی توجہ اپنی طرف مبذول کروانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اسفند کی نظریں منال کی طرف اٹھ جاتی، جو خاموشی سے ہر بات کو سمجھ رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے جب منال نے قلم اٹھانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو اس کا ہاتھ اتفاقاً اسفند کے قریب سے گزرا۔ اسفند کی سنجیدگی کے پیچھے ایک ہلکی سی تڑپ ابھری۔ یہ لائٹ رومانس کی وہ پہلی دستک تھی جو صرف نظروں اور احساسات تک محدود تھی، مگر زویا کی شاطر آنکھوں نے یہ سب بھانپ لیا تھا۔ اس کے دل میں حسد کی ایک چنگھاڑی سلگ اٹھی۔ اسے محسوس ہو گیا تھا کہ اسفندیار کی دلچسپی زویا کے نخروں میں نہیں بلکہ منال کی سادگی میں ہے۔ اور شام پر زویا نے اپنے کمرے کے آئینے میں دیکھتے ہوئے خود سے عہد کیا، منال تو اس گھر میں نوکرانی بن کر آئی تھی اور نوکرانی بن کر ہی مرے گی۔ اسفندیار میرا ہے اور اسے حاصل کرنے کے لیے میں کسی بھی حد تک جا سکتی ہوں۔ وقت کی رفتار یوں تو یکساں رہتی ہے، مگر احساسات کے بدلتے ہی زندگی کے معمولات میں ایک گہرا ارتعاش پیدا ہو جاتا ہے۔ اسفندیار، جو اپنی سنجیدگی اور اصول پسندی کے لیے مشہور تھا، اب خود کو ایک عجیب سی کشمکش میں مبتلا محسوس کر رہا تھا۔ وہ جو پہلے ٹیوشن پڑھانے کے وقت کو محض اپنی ذمہ داری سمجھتا تھا، اب اسے اس وقت کا انتظار رہنے لگا تھا
اس کے دل کے کسی نہا خانے میں مینال سے ملنے کی ایک انجانی تڑپ انگڑائیاں لینے لگی تھے۔ وہ مینال کی ذہانت، اس کے خاموش صابرہ رویے اور ان آنکھوں کا گرویدہ ہوتا جا رہا تھا جن میں ہزاروں انکہے دکھ چھپے ہوئے تھے۔ شام کے 5 بجنے میں ابھی چند منٹ باقی تھے جب اسفندیار نے ساجد صاحب کے گھر کے آہنی گیٹ پر دستک دی۔ اس کا دل آج معمول سے کچھ تیز دھڑک رہا تھا۔ صحن عبور کر کے جب وہ مطالعے کے کمرے کی طرف بڑھا تو اسے مینال کی دھیمی آواز سنائی تھی جو شاید زویا کو کوئی نکتہ سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسود نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا۔ کمرے کا منظر وہی تھا مگر آج توانائی مختلف تھی۔ زویا حسب معمول بناؤ سنگار کیے شوق گلابی رنگ کا لباس پہنے میز پر براجمان تھی۔ اس کے چہرے پر تھوپی گئی مسکراہٹ اور آنکھوں کی شوخی اسفند کو متاثر کرنے کے لیے کافی تھی، مگر اسفند کی نظریں تو اس گوشے کی تلاش میں تھی جہاں مینال ایک سادہ سے سفید سوٹ میں سر پر دوپٹہ جمائے اپنی کتابوں میں گم بیٹھی تھی۔ اس کی سادگی میں ایسا وقار تھا جو زویا کے ہزار رنگوں پر بھاری تھا۔ السلام علیکم، اسفند نے اپنی آواز کو مستحکم رکھتے ہوئے کرسی سنبھالی۔ وعلیکم السلام سر، آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ آج میں نے وہ تمام سوالات حل کر لیے جو آپ نے کل دیے تھے۔ زویا نے بڑی ادا سے اپنی کاپی اسفند کی طرف بڑھائی اور اس کے قریب ہونے کی کوشش کی۔ سر، آج میں نے بہت محنت کی ہے، امید ہے آپ کو کوئی غلطی نہیں ملے گی۔ اسفند نے سرسری نظر زویا کی کاپی پر ڈالی۔ لکھائی میں صفائی میں مگر گہرائی مفقود تھی۔ اس نے کاپی میز پر رکھی اور پھر مینال کی طرف متوجہ ہوا۔ اور مینال، آپ نے کام مکمل کر لیا؟ مینال نے دھیرے سے اپنی نظریں کتاب سے اٹھائی اور اپنی کاپی آگے کر دی۔ جی سر، کوشش تو کی ہے۔ کچھ جگہوں پر دشواری ہوئی تھی مگر میں نے اسے اپنے طور پر حل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اسود نے مینال کی کاپی کھولی۔ جیسے جیسے وہ صفحات پلٹتا گیا اس کے لبوں پر ایک ستائشی مسکراہٹ گہری ہوتی گئی۔ مینال نے نہ صرف سوالات حل کیے تھے بلکہ ان کی منطق کو بھی خوبصورتی سے واضح کیا تھا۔ بہت خوب مینال، آپ کا کام دیکھ کر واقعی دلی خوشی ہوئی۔ آپ کی فہم و فراست اور باریک بینی قابل تعریف ہے۔ سچ تو یہ کہ میں نے آج تک آپ جیسی محنتی اور ذہین اسٹوڈنٹ نہیں دیکھی۔ الفاظ زویا کے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اترے۔ اس کا چہرہ غصے اور حسد سے تمتما اٹھا۔ وہ تڑپ کر بولی، سر میں نے بھی تو محنت کی ہے، آپ میری تعریف تو کبھی نہیں کرتے۔ ایسا لگتا ہے جیسے آپ صرف مینال باجی کو ہی پڑھانے آتے ہیں۔ اسفند نے نہایت سنجیدگی سے زویا کی آنکھوں میں دیکھا۔ تعریف ہمیشہ کام کی ہوتی ہے زویا، نخروں یا لباس کی نہیں۔ آپ کے دھیان پڑھائی سے زیادہ باتوں اور خود نمائی میں رہتا ہے۔ اگر آپ بھی مینال کی طرح خاموشی اور سنجیدگی سے کام کریں تو شاید مجھے آپ کی تعریف کا موقع مل سکے۔ زویا نے دانت پیستے ہوئے مینال کو دیکھا جو نظریں جھکائے اپنی انگلیوں کے پوروں کو مسل رہی تھی۔ باجی، آپ تو جیسے سر پر کوئی جادو کر دیتی ہے، جب دیکھو آپ کی ہی تعریفیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ آخر ایسا کیا خاص ہے آپ میں؟ زویا کا لہجہ طنز کے ذہن میں بوجھا ہوا تھا۔ زویا، تم غلط سمجھ رہی ہو، سر بس حوصلہ افزائی کر رہی ہے۔ مینال نے ڈرتے ڈرتے دھیمی آواز میں صفائی پیش کی۔ بس رہنے دے، مجھے سب سمجھ آ رہا ہے کہ یہاں کیا چل رہا ہے۔ زویا نے جھٹکے سے اپنی کتاب بند کی اور کرسی پیچھے دھکیلی۔ اسفند نے ماحول کی تلخی کو محسوس کیا اور بات بدلنے کے لیے مینال سے ایک پیچیدہ سوال پوچھا۔ مینال نے جب جواب دینا شروع کیا تو اسفند اس کے سمجھانے کے انداز، اس کی آواز کے زیر و بم میں کھو سا گیا۔ اسے محسوس کیا کہ مینال کے ہاتھ کچن کے کام اور گھر کی مشقت کی وجہ سے کچھ کھردرے ہو رہے تھے، مگر اس کے چہرے کی معصومیت اور آنکھوں کی چمک کسی نایاب ہیرے سے کم نہ تھی۔ اسفند کے دل میں ایک ٹیس سی اٹھی۔ اسے اس لڑکی کی بے بسی اور اس کی قدر نہ کیے جانے پر دکھ ہوا۔
ایک لمحے کے لیے جب اسفند نے پینسل مینال کی طرف بڑھائی تاکہ اسے ایک ڈایاگرام سمجھا سکے تو ان کی انگلیاں آپس میں چھو گئی۔ وہ لمس اتنا غیر متوقع اور بھرپور تھا کہ ایک برقی لہر مینال کے پورے وجود میں دوڑ گئی۔ اس کا سانس سینے میں اٹک گیا اور وہ تیزی سے اپنا ہاتھ پیچھے ہٹا گئی۔ اسفند کی نظروں میں اس وقت ایک عجیب سی تپش تھی، ایک ایسی چاہت جو ابھی الفاظ کی صورت تو نہیں ڈلی تھی مگر محسوس کی جا سکتی تھی۔ مینال، اسفند نے بہت دھیمی اور ریشمی آواز میں پوچھا تاکہ باہر صحن میں بیٹھے ساجد تک آواز نہ جائے۔ آپ کی آنکھوں میں بہت دکھ ہے، کیا گھر میں سب خیریت ہے؟ آپ اس قدر سہمی ہوئی کیوں رہتی ہیں؟ مینال نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کی ایک شفاف تہہ تیرنے لگی۔ وہ کیا بتاتی کہ وہ اس گھر میں ایک بوجھ ہے، کہ اس کی ماں کے مرنے کے بعد اس کی حیثیت ایک لونڈی سے زیادہ نہیں رہی۔ کچھ نہیں سر، بس کبھی کبھی انسان تھک جاتا ہے، حالات ہمیشہ ویسے نہیں رہتے جیسا ہم چاہتے ہیں۔ زویا، جو یہ سب ایک کونے سے ون ٹھن کر دیکھ رہی تھی اور اس کی سرگوشیوں پر کان دھرے ہوئے تھی، اب اسے مزید برداشت نہ ہوا۔ اس کے ذہن میں ایک شیطانی منصوبہ جڑیں پکڑنے لگا۔ اسے محسوس ہو گیا تھا کہ اگر اس نے آج کوئی بڑا قدم نہ اٹھایا تو اسفند یار واقعی مینال کے سحر میں مکمل گرفتار ہو جائے گا اور پھر اسے حاصل کرنا ناممکن ہوگا۔ او ہائے میرا سر! زویا نے اچانک ماتھا پکڑ کر ڈرامائی انداز میں کراہنا شروع کیا۔ سر، میرا سر بہت درد کر رہا ہے، لگتا ہے مجھے بخار ہو رہا ہے، کیا میں جا کر تھوڑی دیر آرام کر لوں؟ اسفند نے زویا کے ڈرامے کو بھانپ لیا تھا مگر اس نے بے نیازی سے کہا، جی بالکل، اگر آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو آپ جا سکتی ہیں، ہم کل پڑھ لیں گے۔ زویا کمرے سے نکلتے ہوئے مڑی ایک زہریلی نظر مینال پر ڈال دی، جب اسفند کے بتائے ہوئے ایک نکتے پر دوبارہ غور کر رہی تھی۔ زویا کے دل میں خار بن کر کھٹکتی یہ قربت اب ایک ایسی سازش کی شکل اختیار کر رہی تھی جس نے مینال کی زندگی کی چولیں ہلا دینی تھی۔ وہ سیدھی اپنے باپ ساجد کے پاس پہنچی، جو صحن میں بستر پر بیٹھا حقہ پی رہا تھا اور کسی گہری سوچ میں مگن تھا۔ ابا جی، آپ کو پتہ بھی اندر کیا ہو رہا ہے؟ زویا نے نہایت مظلومیت اور زہریلے لہجے کے امتزاج کے ساتھ آغاز کیا۔ ساجد نے چونک کر حقے کی نلکی منہ سے نکال دی اور اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ کیا ہوا ہے میری لاڈلی کو؟ وہی جس کا ڈر تھا ابا، یہ ماسٹر صاحب اور باجی، ان کی پڑھائی تو صرف دکھاوا ہے، اندر تو کچھ اور ہی چل رہا ہے۔ اشارے، کنائیں، دھیمی آواز میں باتیں اور پتہ نہیں کیا کیا۔ میں تو وہاں بوجھ بنی بیٹھی تھی، مجھے محسوس ہوا کہ میں ان کے درمیان رکاوٹ ہوں اور اس لیے اٹھ کر آ گئی۔ زویا نے ایک ہی سانس میں آگ لگا دی، جیسے ساجد کے رہی سے شرافت کو بھی جلا کر راکھ کر دینا تھا۔ ساجد کی آنکھوں میں غصے کے مارے خون اتر آیا۔ اس نے حقہ ایک طرف پٹکا، کیا بک رہی ہو زویا؟ میری بیٹی ایسا نہیں کر سکتی، اور وہ اسفند، وہ تو شریف لڑکا ہے۔ سچ کہہ رہی ہوں ابا، آپ کو مجھ پر یقین نہیں ہے تو خود جا کر دیکھ لیں، دونوں کیسے ایک دوسرے کے قریب بیٹھے باتیں کر رہی ہے۔ کل کو محلے میں رسوائی ہوئی تو میرا نام نہ لیجیے گا۔ زویا نے اطمینان سے تیر چلا دیا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ ساجد کا غصہ اب کیا رنگ لائے گا۔ اندر کمرے میں مینال بالکل بے خبر اسفند سے اپنی مشکل حل کروا رہی تھی، جبکہ اسفند کی نظریں بار بار مینال کے معصوم چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ وہ دونوں اس حقیقت سے بے خبر تھے کہ کمرے کے باہر ایک ایسا طوفان دستک دینے والا ہے جو ان کی زندگیوں کے اس سفینے کو ہمیشہ کے لیے ایک ایسے بنور میں ڈال دے گا جس کی ابتدا نفرت، الزام اور جبر کی نکاح سے ہوئی تھی۔ شام کے سائے گہرے ہوتے ہی اسفند یار حسب معمول کمرے میں داخل ہوا۔ آج اس کے ہاتھ میں ایک نئی کتاب تھی، جسے دیکھتے ہی مینال کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اسفند نے کرسی سنبھالتے ہوئے کتاب مینال کی طرف بڑھائی۔ یہ خاص آپ کے لیے مینال، میں نے دیکھا تھا کہ پچھلے سبق میں آپ کو اس ٹاپک پر مشکل ہو رہی تھی۔
اسفند کے لہجے میں خاص قسم کی نرمی تھی۔ شکریہ سر، آپ میرے لیے اتنی محنت کرتے ہیں۔ مینال نے شرماتے ہوئے کتاب تھامی۔ اس لمحے ان کی انگلیاں ایک دوسرے کو چھو گئیں، جیسے مینال کے گالوں پر حیا کی سرخی پھیل گئی۔ اسفند اسے دیکھ کر مسکرا دیا۔ یہ ان کے درمیان ایک خوبصورت اور خاموش لائٹ رومانس کا پل تھا، جسے دیوار کے ساتھ لگی زویا زہریلی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ سر، کیا میں بھی یہاں موجود ہوں؟ زویا نے کڑواہٹ سے کہا۔ لگتا ہے باجی کو یہ سب سکھانے کا ارادہ ہے آپ کا۔ اسفند نے فوراً خود کو سنبھالا۔ نہیں زویا، ایسی بات نہیں ہے۔ چلیں آپ بھی اپنی کتاب کھول لیں۔ ابھی پڑھائی کو آدھا گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ زویا نے اپنے پیٹ کو پکڑ لیا اور کراہنے لگی۔ آہ ہائے میرا پیٹ! سر، بہت شدید درد اٹھ رہا ہے، جیسے کوئی چھرا گھونپ رہا ہو۔ مینال گھبرا کر اٹھی۔ زویا کیا ہوا؟ میں پانی لاؤں؟ نہیں باجی، آپ بیٹھے، میں خود کچن سے دوائی لے کر آتی ہوں، زویا نے ڈرامائی انداز میں کہا اور کمرے سے نکل گئی۔ باہر نکلتے اس کے چہرے سے تکلیف کے اثرات غائب ہو گئے اور ایک شیطانی مسکراہٹ آ گئی۔ اسے میز کے کونے پر پانی کا گلاس بالکل کنارے پر رکھ دیا تھا، جو ذرا سی حرکت سے گر سکتا تھا۔ زویا سیدھی سین میں بیٹھے ساجد کے پاس پہنچی۔ ابا جی جلدی چلے، میری تو ہمت نہیں ہو رہی کچھ کہنے کی۔ کمرے سے عجیب آوازیں آ رہی ہیں۔ باجی اور ماسٹر صاحب، شاید وہ کچھ غلط کر رہے ہیں۔ ساجد کا پارہ 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ کیا؟ اس کی اتنی جرأت! وہ غصے میں بھرا ہوا کمرے کی طرف لپکا۔ ادھر کمرے میں مینال نے جیسے اپنی کتاب پلٹنی چاہی، اس کا ہاتھ کنارے پر رکھے گلاس سے ٹکرایا۔ اوہ نہیں! مینال چلائی۔ پانی سارا میز اور اسفند کی لائی ہوئی نئی کتاب پر پھیل گیا۔ مینال جلدی کرے، کتاب اٹھائیں۔ اسفند بھی تیزی سے آگے بڑھا۔ دونوں کتاب بچانے کے چکر میں ایک ساتھ نیچے جھکے۔ اچانک ان کی سر آپس میں ٹکرا گئے اور توازن برقرار نہ رکھنے کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے انتہائی قریب ہو گئے۔ مینال کے بال اسفند کے چہرے کو چھو رہے تھے اور وہ دونوں ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گئے۔ ٹھیک اسی لمحے ساجد نے دہاڑتے ہوئے دروازہ کھولا۔ اس نے جو دیکھا وہ اس کے شک کو آگ دینے کے لیے کافی تھا۔ مینال اور اسفند ایک دوسرے کے بازوؤں کے قریب، بکھری ہوئی کتابیں اور کمرے کی خاموشی۔ بغیر تو یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ ساجد نے آگے بڑھ کر اسفند کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ دے مارا۔ اسفند صدمے سے پیچھے ہٹا۔ اس کا گال سرخ ہو گیا تھا۔ انکل، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، پانی گر گیا تھا، ہم تو بس… خاموش! اپنی گندی زبان بند رکھو۔ ساجد نے مینال کو بالوں سے پکڑ کر جھٹکا دیا۔ اور تو رنڈی کی اولاد، تجھے اس لیے پالا تھا کہ تو میرے گھر میں یہ گل کھلائے؟ مینال سسکیاں بھرنے لگی۔ ابا خدا کی قسم ایسا کچھ نہیں ہے۔ زویا سے پوچھے، وہ ابھی یہاں تھی۔ زویا پیچھے کھڑی معصومیت کا لبادہ اوڑھے بولی، بھاجی میں تو دوائی لینے گئی تھی، مجھے کیا پتا تھا کہ میرے جاتے ہی آپ یہ سب شروع کر دیں گی۔ میں بھی پورے محلے کو اکٹھا کرتا ہوں اور بتاتا ہوں اس شریف زادے کی حقیقت کیا ہے، ساجد نے چیخ کر کہا۔ اسفند یار لرز گیا۔ نہیں انکل، میری بدنامی ہو جائے گی، میرا کیریئر تباہ ہو جائے گا، میں بے قصور ہوں۔ اگر بدنامی سے ڈر لگتے تو ابھی اور اسی وقت اس سے نکاح کرو۔ ساجد نے اپنا آخری مہرہ کھیلا، ورنہ میں شور مچا دوں گا کہ تم نے میری بیٹی کی عزت لوٹنے کی کوشش کی ہے۔ اسفند نے مینال کی طرف دیکھا جو فرش پر بیٹھی زاروں کی تار ہو رہی تھی۔ اسے سمجھ آ گیا تھا وہ ایک جال میں پھنس چکا ہے۔ اپنی عزت اور مینال کی بے بسی دیکھ کر اس نے بوجھل دل سے سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ مولوی صاحب کو بلایا گیا اور چند ہی منٹوں میں ایک ہنگامی نکاح پڑھا دیا گیا۔ زویا کی آنکھوں میں جیت کی چمک تھی۔ اسے مینال کے اس گھر سے نکالنے کا بندوبست کر دیا تھا۔ جیسے نکاح مکمل ہوا، ساجد نے مینال کا بازو پکڑا اور اسے دروازے کی طرف دھکا دیا۔ نکل جاؤ میرے گھر سے، آج سے میرا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ اسفند یار، جو اب مینال کا شوہر تھا،
اسے لے کر اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ اس کے دل میں مینال کے لیے محبت کی جگہ شدید نفرت نے لے لی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ مینال اس ساری سازش میں اپنے باپ کے ساتھ برابر کی شریک ہے۔ کمرے میں داخل ہوتے اسود نے دروازہ زور سے بند کیا اور مینال کی طرف مڑا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ نرمی نہیں بلکہ آگ تھی۔ تمہیں میں اپنی بیوی کبھی قبول نہیں کروں گا، تمہارا کوئی حق ادا نہیں کروں گا، آئی سمجھ؟ مینال ساجد، اسے مینال کا جبڑا اپنے پنجوں میں جکڑتے ہوئے گرایا۔ مینال کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی۔ کیا یہ وہی اسفند تھا جو ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کے لیے کتاب لایا تھا؟ دروازہ زور سے بند ہوا کہ مینال کا دل لرز کر رہ گیا۔ اسفند یار کے گھر کا یہ چھوٹا سا کمرہ جو کبھی اسے ایک پناہ گاہ لگ سکتا تھا، اب اسے قید خانہ محسوس ہو رہا تھا۔ اسفند یار جس کی آنکھوں میں اس نے کبھی شرافت اور ستائش دیکھی تھی، اب وہاں صرف حقارت کی آگ بھڑک رہی تھی۔ اسفند یار نے تیز قدموں سے اس کی طرف بڑھ کر اس کا بازو اتنی سختی سے دبوچا کہ مینال کے منہ سے سسکاری نکل گئی۔ اس نے اسے جھٹکا دے کر دیوار سے لگایا، اس کا جبڑا اپنے مضبوط پنجوں میں جکڑتے ہوئے گرایا۔ تمہیں میں اپنی بیوی کبھی قبول نہیں کروں گا، تمہارا کوئی حق ادا نہیں کروں گا، آئی سمجھ مینال ساجد؟ اس کی آواز میں نفرت کا زہر گھلا ہوا تھا۔ مینال کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی بہہ نکلی۔ اسود میری بات تو سننے میں بے قصور ہوں، خاموش رہو۔ اس نے مزید سختی سے اس کا چہرہ دبوچا۔ تمہارا وہ بغیرت باپ جسے غیرت چھو کر نہیں گزری، وہ اپنی 2 کی ستیلی بیٹی کی باتوں پر یقین کر گیا اور تمہیں زبردستی میرے گلے باندھ دیا۔ کیا سوچا تھا تم دونوں نے؟ اس طرح مجھے پھنسا کر تم اس گھر کی ملکہ بن جاؤ گی؟ وہ نفرت سے اس کے حسین چہرے کو جھٹکے سے چھوڑ کر پیچھے ہوا۔ نفرت ہے مجھے تم سے اور تمہارے پورے خاندان سے۔ میرے لیے تم اس کمرے میں رکھی ایک بے جان چیز سے زیادہ کچھ نہیں ہو۔ یہ کہہ کر وہ مڑا اور دھڑ سے دوبارہ دروازہ بند کرتا ہوا باہر نکل گیا، جیسے اس کمرے کی ہوا میں اس کا دم گھونٹ رہا ہو۔ مینال وہیں زمین پر ڈھیر ہو گئی۔ اس کی دنیا اجڑ چکی تھی۔ جس باپ نے پالا تو اس کے دھکے دے کر نکالا اور جس کے نام کا نکاح ہوا اس نے دل سے نکال دیا۔ وہ ساری رات فرش پر بیٹھی بلک بلک کر روتی رہی۔ دکھ، تنہائی اور بے عزتی کے احساس نے اسے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ روتے روتے کب اس کی آنکھ لگی اسے خود بھی پتہ نہ چلا۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن کمرے میں داخل ہوئی، اسفند یار نے دروازہ کھولا۔ اس کا غصہ اب کسی حد تک ٹھنڈا ہو چکا تھا، مگر دل میں کڑواہٹ اب بھی باقی تھی۔ جیسے اس نے نظر کونے میں فرش پر پڑی مینال پر پڑی، اس کے قدم وہیں رک گئے۔ مینال بکھرے روپ میں دیوار سے ٹیک لگائے آڑی ترچھی پڑی سو رہی تھی۔ اس کا معصوم چہرہ رونے کی وجہ سے بالکل سرخ ہو چکا تھا اور پلکیں اب بھی گیلی تھی۔ وہ اس حالت میں بہت بے بس اور معصوم لگ رہی تھی۔ اسفند یار کا دل اسے دیکھ کر پل بھر کے لیے نرم پڑا۔ اس نے سوچا کہ شاید وہ واقعی بے قصور ہو۔ کیا ایک گناہ گار چہرہ اتنا پرسکون اور معصوم ہو سکتا ہے؟ وہ غیر ارادی طور پر اس کے قریب گیا تاکہ اسے اٹھا کر بستر پر صحیح طرح لٹا دے، لیکن جیسے اس نے ہاتھ بڑھایا مینال نے ایک بھرپور انگڑائی لی اور ہڑبڑا کر جاگ گئی۔ اسفند کو اپنے سامنے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں وہی پرانا خوف لوٹ آیا۔ مینال کو جاگتا دیکھ کر اسفند کے چہرے پر پھر وہی سختی اور سپاٹ لہجہ واپس آ گیا۔ وہ جو تھوڑی دیر پہلے اس کے لیے ہمدردی محسوس کر رہا تھا، اب پھر سے وہی کٹھور شوہر بن گیا۔ چلو جلدی اٹھو، کالج جانا ہے، آج سے تمہارا نیا سفر شروع ہو رہا ہے، تم میرے ساتھ ہی چلو گی۔ میں نہیں چاہتا کہ لوگ باتیں بنائیں کہ نکاح کے اگلے دن دلہن گھر میں قید ہے، اس نے سرد لہجے میں حکم دیا۔ مینال نے خاموشی سے سر ہلایا۔ اس کی آواز اب حلق میں پھنس چکی تھی۔ جی میں ابھی تیار ہوتی ہوں، فریش ہو کر باہر آؤ، ناشتہ کر کے نکلنا ہے،
اسفند یہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا، مگر اس کے ذہن میں منال کا وہ سرخ اور سوجا ہوا چہرہ بار بار گھوم رہا تھا۔ منال نے آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی، مگر ان میں ایک عزم تھا۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ وہ اپنی خاموشی اور صبر سے اسفندیار کو ثابت کر دے گی کہ وہ نہیں ہے جو وہ سمجھ رہا ہے۔ وقت کسی کے لیے نہیں رکتا، اور اسفندیار کے گھر میں منال کے لیے ہر گزرتا لمحہ ایک نئی آزمائش تھا۔ نکاح کے ابتدائی چند ہفتے خاموش جنگ جیسے تھے۔ اسفندیار دفتر اور کالج کے کاموں میں خود کو مصروف رکھتا تاکہ اسے منال کا سامنا نہ کرنا پڑے، جبکہ منال نے خاموشی کو اپنا زیور بنا لیا تھا۔ وہ صبح سویرے اٹھتی، گھر کی صفائی کرتی اور اسفند کے لیے ناشتہ تیار کرتی، مگر کبھی اس کے سامنے نہ آتی۔ ایک شام اسفند یار گھر واپس آیا تو اسے تیز بخار تھا۔ وہ نڈھال ہو کر صوفے پر گر گیا۔ منال جو کچن میں برتن سمیٹ رہی تھی، آہٹ سن کر باہر آئی۔ اسے دیکھا کہ اسفند کی آنکھیں بند ہیں اور اس کا چہرہ تپ رہا ہے۔ وہ گھبرا کر قریب آئی اور اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ اسفند، آپ کو تو بہت تیز بخار ہے۔ اسفند نے نیم با آنکھوں سے اسے دیکھا اور جھٹکے سے اس کا ہاتھ ہٹا دیا۔ دور رہو مجھ سے، مجھے تمہاری ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے۔ منال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس بار وہ پیچھے نہیں ہٹی۔ اس نے ہمت جمع کی اور دو ٹوک لہجے میں بولی، آپ مجھے اپنی بیوی مانے یا نہ مانے، مگر اس وقت آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور میں آپ کو اس حال میں نہیں چھوڑ سکتی۔ وہ کچن سے ٹھنڈے پانی کی بٹی لائی اور اس کے ماتھے پر رکھنے لگی۔ اسفند نے مزاحمت کرنا چاہی، مگر اس کی ہمت جواب دے چکی تھی۔ منال ساری رات اس کے سرہانے بیٹھی پٹیاں بدلتی رہی۔ اس دوران اس نے دیکھا کہ اسفند نیند میں بھی پریشان تھا، جیسے کوئی بوجھ اسے دبا رہا ہو۔ صبح جب اسفند کی آنکھ کھلی تو بخار اتر چکا تھا۔ اس نے دیکھا کہ منال وہیں فرش پر سر ٹکائے سو گئی ہے۔ اس کے ہاتھ میں ابھی وہی گیلا رومال تھا۔ اسفند کے دل میں پہلی بار پچھتاوے کی ایک لہر ابھری۔ کیا یہ واقعی لڑکی اتنی بری ہے جتنا میں نے اسے سمجھ لیا تھا؟ اس نے سوچا۔ کچھ دن بعد اسفند کا تبادلہ شہر کی ایک بڑی یونیورسٹی میں بطور پروفیسر ہو گیا۔ یہ ان کی زندگی کا ایک بڑا موڑ تھا۔ منال، ہم شہر منتقل ہو رہے ہیں، میں نے وہاں ایک چھوٹا سا فلیٹ لے لیا ہے، اسفند نے ناشتے کی میز پر سپاٹ لہجے میں کہا۔ منال نے خوشی چھپاتے ہوئے پوچھا، اور میری پڑھائی، کیا میں وہاں آگے بڑھ سکوں گی؟ اسفند نے اسے غور سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں تعلیم کے لیے وہی پرانی تڑپ تھی جو ٹیوشن کے دنوں میں ہوا کرتی تھی۔ ٹھیک ہے، تم اس یونیورسٹی میں داخلہ لے لو جہاں میں پڑھاتا ہوں، مگر ایک شرط ہے۔ کیسی شرط؟ منال نے بے چینی سے پوچھا۔ یونیورسٹی میں تم میری بیوی کے طور پر نہیں، بلکہ ایک عام اسٹوڈنٹ کے طور پر رہو گی۔ میں نہیں چاہتا کہ وہاں کسی کو پتہ چلے کہ میرا اور تمہارا رشتہ کیا ہے اور کن حالات میں ہمارا نکاح ہوا۔ اسفند کے لہجے میں اب بھی وہ پرانی تلخی باقی تھی۔ منال کا دل ٹوٹ گیا، مگر اس نے سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ شہر منتقلی کے بعد زندگی بدل گئی۔ اسفند یونیورسٹی کا سب سے ہر دل عزیز اور روب دار پروفیسر بن چکا تھا۔ لڑکیاں اس کی شخصیت اور وجاہت کی دیوانی تھی، مگر وہ کسی کو خاطر میں نہ لاتا۔ دوسری طرف منال، جو اب اسی یونیورسٹی کی طالبہ تھی، دور سے اپنے شوہر کو دیکھتی اور فخر محسوس کرتی، مگر اس کے دل میں ایک کسک رہتی کہ وہ سب کے سامنے اسے اپنا کہہ نہیں سکتی۔ یونیورسٹی کے کیفیٹیریا میں منال اپنی سہیلی سارا کے ساتھ بیٹھی تھی جب اسفند یار وہاں سے گزرا۔ وہ سیاہ 3 پیس سوٹ میں ملبوس انتہائی پرکشش لگ رہا تھا۔ سارا نے ٹھنڈی آہ بھری اور بولی، اف یار منال، دیکھ تو سی پروفیسر اسفند یار کتنا ہاٹ اور ڈیشنگ ہے نا۔ ہائے، میں تو ان کی ایک جھلک پہ مر جاؤں، کاش میری ان سے شادی ہو جاتی۔ منال نے کتاب میں نظریں جمائی اور جل بن کر بولی، ہوگا ہینڈسم مجھے کیا؟ یار تم کتنی عجیب ہو، اتنے ہینڈسم پروفیسر ہے، کچھ تو تعریف کرو۔ سارا نے اسے چھیڑا۔
مینال نے دل ہی دل میں سوچا، تمہیں کیا پتا سارا، یہ جتنا باہر سے ہینڈسم ہے نا، اندر سے اتنا ہی سڑیل ہے۔ مگر اس کی زبان پر یہ الفاظ نہ آ سکے۔ اسے کیا معلوم تھا کہ اسفندیار قریب ہی کھڑا ان کی باتیں سن رہا ہے، اور اس کے لبوں پر ایک شرارتی مسکراہٹ آ گئی ہے۔ یونیورسٹی کا کیفیٹیریا طلباء و طالبات کے شور سے گونج رہا تھا، مگر مینال کے کانوں میں صرف اپنی سہیلی سارا کی آواز پڑ رہی تھی، جو پروفیسر اسفندیار کی تعریفوں کے پل باندھ رہی تھی۔ اف یار مینال، دیکھ تو صحیح کتنا ڈیشنگ ہے، کتنی ہاٹ پرسنالٹی ہے ان کی۔ سارا نے ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے سامنے سے گزرتے اسفندیار کو دیکھا، جو 3 پیس سوٹ میں ملبوس فائل تھامے وقار کے ساتھ چل رہا تھا۔ ہائے میں مر جاؤں، اس کی خوبصورتی، یہ کاش میری اس سے شادی ہو جائے۔ مینال نے بے رخی سے اپنی کتاب پر نظریں جما لی۔ اسے معلوم تھا کہ اسفند کی وجاہت لڑکیوں کو پاگل کر دیتی ہے، مگر اسے یہ یاد کر کے غصہ آ رہا تھا کہ یہی ہینڈسم پروفیسر گھر جا کر کتنا اکھڑ ہو جاتا ہے۔ ہوگا ہینڈسم مجھے کیا، مینال نے جل بن کر جواب دیا۔ سارا باس نہ آئی، یار تم دیکھو تو صحیح، ویسے ہی جتنا پیارا نا اتنا ہی رومانٹک بھی ہوگا۔ کتنی خوش نصیب ہوگی نا ان کی بیوی۔ سارا کے لہجے میں رشک تھا۔ مینال سے اب ضبط نہ ہوا، بلکہ آواز میں خود سے سرگوشی کرنے لگی۔ خواہ خوش نصیب ہوگی ان کے ساتھ رہنے والی لڑکی، صرف آزمائش کا شکار ہوگی۔ اتنے سڑی اور خڑوس ہیں یہ کہ اللہ کی پناہ۔ وہ اس بات سے بالکل بے خبر تھی کہ اسفندیار اس کے بالکل پیچھے سے گزر رہا تھا، اور اس کے الفاظ واضح طور پر اس کے کانوں تک پہنچ چکے تھے۔ اسفند کے لبوں پر ایک گہری اور شرارتی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے رکنے کے بجائے اپنی چال برقرار رکھی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک نیا ارادہ چمک رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اسفندیار کی کلاس ختم ہوئی۔ جیسے ہی آخری طالب علم باہر نکلا، مینال نے بھی اپنا بیگ سمیٹنا شروع کیا۔ مینال ساجد، آپ رک جائیں، آپ کی اسائنمنٹ میں کچھ غلطیاں ہیں۔ اسفند کی روبدار آواز گونجی۔ مینال کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ اس نے ڈرتے ہوئے سارا کو الوداع کہا اور وہیں رکی۔ جیسے کمرہ خالی ہوا، اسفندیار نے تیزی سے جا کر کلاس روم کا دروازہ اندر سے لاک کر دیا۔ سر یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ مینال ہکا بکا رہ گئی۔ اسفند کچھ نہ بولا، بس خاموشی سے اس کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں آج وہ پرانی نفرت نہیں بلکہ ایک عجیب سی تپش اور شرارت تھی۔ مینال پیچھے ہٹتی ہوئی کمرے کے وسط میں کھڑی لمبی میز سے جا لگی۔ اسفند نے اس کے گرد اپنے دونوں ہاتھ میز پر جما دیے، اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ تو میں سڑگل ہوں، آزمائش ہوں، اسے مینال کے چہرے کے اتنا قریب ہو کر پوچھا کہ اس کی گرم سانسیں مینال کے گالوں کو چھونے لگی۔ مینال کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئیں۔ وہ، میرا مطلب وہ نہیں تھا۔ خاموش، اسفندیار نے خرگوشی کی۔ اس سے پہلے کہ مینال کچھ کہتی، اس نے اسے کمر سے تھام کر جھٹکے سے اٹھایا اور ٹیبل پر بٹھا دیا۔ مینال کے منہ سے ایک دبی ہوئی سسکی نکلی۔ اسفند نے اپنی گرفت مضبوط کی اور اس کے گداز لبوں پر شدت سے اپنے لب رکھ دیے۔ یہ بوسہ مینال کے لیے غیر متوقع تھا۔ اس میں پچھلے کئی مہینوں کی تشنگی، دبا ہوا پیار اور اپنائیت کا دعویٰ تھا۔ مینال کی ہمت جواب دے گئی۔ اس کے ہاتھ اسفند کے کندھوں پر جم گئے۔ کچھ دیر اس کی سانسوں کو اپنے اندر اتارنے کے بعد اسفند ذرا سا دور ہوا تو مینال شرم سے لال سرخ ہو چکی تھی۔ اس کی آہیں اس کے سینے میں دب کر رہ گئی تھی۔ گھر چلو میری جان، اسفند نے اس کے کان کے بعد جھک کر انتہائی مخمور لہجے میں سرگوشی کی۔ آج تمہیں بتاؤں گا کہ تمہارا یہ سڑیل اور خڑوس ہسبینڈ کتنا رومانٹک ہے۔ کل جب تم یونیورسٹی آؤ گے تو تمہارے چہرے پر میری محبت کے رنگ دکھیں گے۔ تب سب کو پتہ چلے گا کہ پروفیسر اسفندیار نے اپنی بیوی پر اپنا حق کیسے جتایا ہے۔ مینال نے شرما کر اپنا چہرہ اس کے چوڑے سینے میں چھپا لیا۔ اسفند نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں جکڑ لیا۔
آج پہلی بار مینال کو محسوس ہوا کہ اس کے صبر کی فصل پک چکی ہے اور اس کا شوہر اب اسے مکمل طور پر قبول کر چکا ہے۔ مگر اسی خوشی کے بیچ اسے زویا کا خیال آیا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ جہاں اس کی زندگی گلزار بن گئی ہے وہی زویا ایک ایسی دلدل کی طرف بڑھ رہی تھی جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہ تھا۔ یونیورسٹی سے گھر واپسی تک مینال کا دل قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ اسفند کی لمس اور اس کی سرگوشیاں اس کے وجود میں ایک ایسی آگ لگا دی تھی جو بجھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ گھر پہنچتی اسفند نے اسے کمرے میں داخل ہوتی اپنی باہوں میں بھر لیا۔ اسفند، کوئی دیکھ لے گا؟ مینال نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنا چاہا، مگر اس کی آواز میں وہ دم نہ تھا۔ کون دیکھے گا؟ اب اس گھر میں صرف تم ہو اور میں۔ اسفند نے اس کی گردن کے پاس جھک کر گہری سانس لی۔ تمہیں پتہ ہے مینال، ان مہینوں میں میں نے خود کو کتنا روکا ہے۔ تمہارا وہ صبر، تمہاری وہ خاموشی مجھے روز مارتی تھی۔ مجھے معاف کر دو کہ میں نے تم پر شک کیا۔ مینال کی آنکھیں چھلک پڑی۔ اسفند نے اس کے آنسوؤں کو اپنے لبوں سے چنا اور پھر اسے بستر پر گرا دیا۔ اس رات اس کمرے کی دیواریں ان کی محبت کی گواہ بنی۔ اسفند نے اپنی بیوی پر اپنا وہ حق جتایا جس کی وہ حقدار تھی۔ مینال کی سسکیاں اور آہیں اسفند کی تڑپ میں مدغم ہو گئیں اور نفرت کا وہ آخری نشان بھی مٹ گیا جو ان کے درمیان حائل تھا۔ دوسری طرف محلے کے ایک سنسان پارک میں زویا کسی کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کا چہرہ حسرت اور غصے سے بگڑا ہوا تھا۔ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ اسفند اب مینال کا دیوانہ ہو چکا ہے۔ اسی لمحے سمیر اپنی چمکتی ہوئی بائک پر وہاں پہنچا۔ سمیر، جس کی آنکھوں میں ہوس اور جیب میں فریب تھا، زویا کی بے وقوفی کو بہم چکا تھا۔ کیا ہوا زویا بی بی؟ اتنی پریشان کیوں ہو؟ سمیر نے بائک سے اترتے ہوئے شرارتی لہجے میں پوچھا۔ سمیر، میں اب اس گھر میں ایک پل نہیں رہ سکتی۔ ابا ہر وقت مینال کی باتیں کرتے اور وہ مینال، وہ تو جیسے اب شہزادی بن گئی ہے، زویا نے غصے سے کہا۔ سمیر نے زویا کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے قریب کیا۔ تو پھر دیر کس بات کی ہے؟ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا نا کہ میں تمہیں اس جہنم سے نکال کر شہر کے بڑے بنگلے میں لے جاؤں گا۔ ہم شادی کریں گے اور اپنی زندگی جئیں گے۔ زویا اس کے سبز باغوں میں کھو گئی۔ مگر ابا، وہ کبھی نہیں مانیں گے۔ تمہیں ابا سے منوانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ سمیر نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ تو بس اپنی زیورات اور کچھ نقدی سمیٹو، ہم کل رات یہاں سے نکل جائیں گے۔ میں نے سب انتظام کر رکھا ہے۔ زویا نے سمیر کی آنکھوں میں دیکھا۔ اسے وہاں محبت نظر آئی، جبکہ وہ محض ہوس اور لالچ کا ایک جال تھا۔ زویا نے بنا سوچے سمجھے سر ہلا دیا۔ اسے اپنی بربادی کے پروانے پر خود دستخط کر دیے تھے۔ اگلے دن مینال جب یونیورسٹی پہنچی تو اس کے چہرے پر ایک الگ ہی رونق تھی۔ سارا اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اوئے ہوئے مینال، آج تو تم بہت چمک رہی ہو، کیا بات ہے؟ کہیں پروفیسر صاحب نے رات کو کوئی خاص سبق تو نہیں پڑھا دیا؟ مینال نے شرما کر اسے ٹوکا۔ سارا چپ کرو، کوئی سن لے گا۔ وہ خوش تھی مگر اس خوشی کے پیچھے ایک انجانا خوف بھی تھا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ آج کی رات اس کے باپ کا گھر اجڑنے والا تھا اور زویا اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کرنے جا رہی تھی۔ رات کے پچھلے پہر جب سارا محلہ گہری نیند کی گوش میں تھا، زویا اپنے کمرے میں دبے قدموں سامان سمیٹ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ کب کپا رہے تھے، مگر خوف سے زیادہ اس کے دل میں مینال سے آگے نکلنے کی ہوس اور سمیر کے جھوٹے وعدوں کا سحر تھا۔ اسے الماری سے باپ کی زندگی بھر کی جمع پونجی اور وہ تمام زیورات نکالے جو اس کی ماں چھوڑ گئی تھی اور جن پر مینال کا بھی برابر کا حق تھا۔ مگر اس وقت زویا کے نزدیک رشتے اور حقوق کوئی معنی نہیں رکھتے تھے۔ وہ خاموشی سے گھر سے نکلی، جہاں گلی کے موڑ پر سمیر اپنی بائک کے لیے کھڑا تھا۔ زویا کو دیکھتے اس کی آنکھوں میں ایک چمک آئی، مگر وہ محبت کی نہیں بلکہ اس مال و دولت کی چمک تھی جو زویا کے بیگ میں چھپی تھی۔ آ گئی میری جان،
سمیر نے بیگ تھامتے ہوئے پوچھا۔ سمیر میں سب کچھ لے آئی ہوں، اب ہمیں کوئی نہیں روک سکتا نا؟ زویا نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ کوئی نہیں زویا، اب صرف میں اور تم ہوں گے۔ سمیر نے ایک مکروہ مسکراہٹ کے ساتھ بائک سٹارٹ کی اور زویا کو لے کر شہر کی طرف نکل گیا۔ سمیر اسے شہر کے ایک دور افتادہ اور سستے ہوٹل میں لے گیا۔ کمرے کی خستہ حالت دیکھ کر زویا کچھ چھٹکی۔ سمیر تم تو کہہ رہے تھے ہم بڑے بنگلے میں رہیں گے، اور ہم نکاح کب کریں گے؟ سمیر نے بیگ ایک طرف پھینک کر زویا کے قریب آتے ہوئے اسے کمر سے تھام دیا۔ ارے پاگل لڑکی، نکاح بھی ہو جائے گا، بنگلہ بھی مل جائے گا، پہلے اس تھکن تو اتار لیں، آج کی رات ہماری ہے، زویا سے ضائع مت کرو۔ سمیر کا لہجہ بدلا ہوا تھا، اس کی آنکھوں میں وہ حوث ابھر آئی تھی جسے وہ اب تک چھپائے ہوئے تھا۔ اس رات زویا نے وہ سب کچھ کھو دیا جس پر ایک عورت ناز کرتی ہے۔ سمیر نے اسے اپنی حوث کا نشانہ بنایا اور زویا یہ سمجھتی رہی اس کی محبت کا ثبوت ہے۔ دوسری طرف منال اور اسفند کی زندگی اب ایک رومانوی خواب جیسی ہو چکی تھی۔ اسفند اب ایک لمحے کے لیے بھی منال کو خود سے دور نہیں کرنا چاہتا تھا۔ رات کا وقت تھا، اسفند نے کمرے کی لائٹس مدھم کر دی تھی۔ منال آئینے کے سامنے بیٹھی اپنے بال سلجھا رہی تھی کہ اسفند نے پیچھے سے آ کر اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا۔ اسفند کیا کر رہے ہیں؟ منال نے شرما کر آئینے میں اس کا عکس دیکھا۔ اپنی بیوی سے پیار کر رہا ہوں، کوئی جرم تو نہیں؟ اسفند نے اس کے گال پر اپنے لب رکھتے ہوئے سرگوشی کی۔ یونیورسٹی میں تو آپ بہت خڑوس اور پروفیسر بن جاتے ہیں، وہاں تو ایک نظر دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ منال نے لاڑ سے شکایت کی۔ وہاں میں تمہارا پروفیسر ہوتا ہوں، مگر یہاں میں صرف تمہارا اسفند ہوں۔ اس نے منال کا رخ اپنی طرف کیا اور اسے گود میں اٹھا کر بستر پر لے گیا۔ تمہاری یہ آہیں، تمہاری یہ سسکیاں میرے لیے زندگی کا حاصل ہے۔ منال میں نے تم پر بہت ظلم کیا، مگر اب میں اپنی ساری زندگی تمہارے قدموں میں رکھ دوں گا۔ منال نے اس کے گلے میں باہیں ڈال دی اور اس کے سینے میں سر چھپا لیا۔ آپ کی محبت نے میرے سارے زخم بھر دیے اسفند۔ اس رات جہاں منال اپنی محبت کے عروج پر تھی، وہیں زویا کی زندگی کا سورج ڈوبنے والا تھا۔ صبح جب زویا کی آنکھ کھلی تو کمرے میں خاموشی تھی۔ اس نے ہڑبڑا کر سمیر کو آواز دی، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ میز پر رکھا اس کا بیگ، زیورات اور پیسے سب غائب تھے۔ سمیر کہاں ہو تم؟ وہ پاگلوں کی طرح واش روم اور باہر کی طرف بھاگی۔ ہوٹل کے استقبالیہ پر موجود شخص نے اسے حقارت سے دیکھا۔ وہ لڑکا تو صبح سویرے نکل گیا تھا، کہہ رہا تو تم اس کا پیچھا نہ کرنا۔ زویا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ لٹ چکی تھی، برباد ہو چکی تھی۔ اس کی سسکیاں ہوٹل کے گندے کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھی۔ اسے منال کا وہ معصوم چہرہ یاد آیا جسے اس نے خود بدنام کیا تھا۔ اب وہ خود اس سے بھی بڑی بدنامی کا شکار ہو چکی تھی۔ ہوٹل کے اس بدبودار کمرے سے دھکے دے کر نکالی گئی زویا اب سڑکوں پر ایک زندہ لاش کی طرح گھوم رہی تھی۔ اس کا قیمتی لباس تار تار تھا اور اس کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ اسے ہر گزرتا شخص سمیر جیسا شکاری لگ رہا تھا۔ پچھتاوے کے زہریلے ناگ اس کے وجود کو ڈس رہے تھے۔ وہ بار بار اپنے آپ سے کہہ رہی تھی کاش میں نے منال باجی کے ساتھ وہ نہ کیا ہوتا، کاش میں اس دن جھوٹ نہ بولتی، مگر اب وقت بہت آگے نکل چکا تھا۔ ادھر محلے میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ ساجد کے گھر کے باہر لوگوں کا ہجوم تھا۔ جیسے ساجد کو پتہ چلا کہ اس کی لاڈلی زویا، جس کے خاطر اس نے اپنی ستولی بیٹی کی زندگی داؤ پر لگا دی تھی، وہ گھر کے زیورات اور نقدی لے کر سمیر جیسے آوارہ لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی ہے، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ محلے والوں کی تنزیہ باتیں اور تھو تھو ساجد کے سینے میں تیروں کی طرح پیوست ہو رہی تھی۔ دیکھا ساجد صاحب، جس منال کو بے قصور نکالا وہ تو نبھ گئی، مگر اپنی خون کی بیٹی نے منہ کالا کر دیا۔ ایک پڑوسی کے ان الفاظ نے ساجد کے دل پر آخری چوٹ کی۔ اسے شدید دل کا دورہ پڑا اور وہ وہی صحن میں گر پڑا
جہاں کبھی مینال اس کے حقے کا پانی بھرا کرتی تھی۔ اس کی آنکھیں چھت کو تکتی رہ گئیں اور وہ اپنی بیٹی کی ذلت کا بوجھ لیے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر دم توڑ گیا۔ شہر کے پرتعیش فلیٹ میں ماحول بالکل مختلف تھا۔ اسفندیار یونیورسٹی سے واپس آیا تو مینال کچن میں اس کا پسندیدہ کھانا بنا دی تھی۔ اسفند دبے قدموں پیچھے سے آیا اور اسے اپنے مضبوط باہوں کے حصار میں جکڑ لیا۔ مینال کے ہاتھ سے چمچ گرتے گرتے بچا۔ اسفند کیا کر رہی ہے؟ میں کھانا بنا رہی ہوں، مینال نے اس کے بازو میں کسمساتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر حیا کی لالی چھا گئی۔ کھانا بنتا رہے گا مینال، پہلے مجھے وہ سکون تو لینے دو جو صرف تمہارے پاس ہے۔ اسفند نے اس کی گردن کے بالوں کو ہٹاتے ہوئے وہاں اپنے تپتے ہوئے لب رکھ دیے۔ مینال کے منہ سے ایک بے ساختہ سسکی نکلی اور اس نے آنکھیں موند لی۔ اسفند نے اسے اپنی طرف موڑا اور اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ تمہیں پتہ ہے مینال، آج یونیورسٹی میں سب مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ پروفیسر صاحب آپ کی مسکراہٹ کا راز کیا ہے؟ میرے دل میں کہا کہ میری مسکراہٹ کا راز وہ لڑکی ہے جسے میں نے کبھی بوجھ سمجھا تھا، مگر اب وہ میری کائنات ہے۔ اسفند اسے اٹھا کر بیڈ روم کی طرف لے گیا۔ اس کی گرفت میں ایک ایسی شدت تھی جو مینال کے وجود کو پگھلا رہی تھی۔ مینال، آج میں تمہیں وہ سب دینا چاہتا ہوں جو میں نے شک کی وجہ سے روک رکھا تھا۔ اسے مینال کو بستر پر لٹایا اور اس کے اوپر جھک گیا۔ اس رات ان کی محبت کے لمحات میں ایک ایسی تپش تھی کہ مینال کی آہیں اور سسکیاں کمرے کی خاموشی کو چیرتی رہی۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں گم ہو گئے۔ ماضی کی تمام تلخیاں اس قربت کی آگ میں جل کر راکھ ہو گئی۔ ابھی وہی سحر انگیز لمحے سے باہر بھی نہ نکلے تھے کہ اسفند کے فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے بوجھل دل سے فون اٹھایا۔ دوسری طرف سے ان کے ایک پرانے پڑوسی کی آواز تھی۔ اسفند، یار بیٹا، ساجد صاحب انتقال کر گئے ہیں۔ زویا بھاگی اور ساجد صاحب یہ صدمہ برداشت نہ کر سکے۔ فوراً پہنچو۔ مینال، جو بھی اسفند کے سینے سے لگی ہوئی تھی، یہ سن کر ساکت رہ گئی۔ اس کے باپ کا گھر اجڑ چکا تھا، اس کی بہن رسوا ہو چکی تھی، اس کا سوتیلا باپ دنیا چھوڑ گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسفند کی دی ہوئی محبت پر ناز کریں، اپنے خاندان کی ذلت پر آنسو بہائے۔ قدرت اپنا کھیل مکمل کر چکی تھی۔ شہر کی فضاؤں میں خنکی تھی، مگر اسفند یار اور مینال کے بیڈ روم میں محبت کی تپش ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھ رہی تھی۔ مینال آئینے کے سامنے کھڑی اپنی زلفیں سنوار رہی تھی کہ اسفند نے پیچھے سے آ کر اسے اپنی مضبوط باہوں کے حصار میں لے لیا۔ اس کی ٹھوڑی مینال کے کندھے پر ٹکی تھی اور نظریں آئینے میں مینال کے سراپے کا طواف کر رہی تھی۔ آج میری بیوی کچھ زیادہ ہی حسین نہیں لگ رہی؟ اسفند نے اس کے کان کی لو کو اپنے لبوں سے چھوتے ہوئے مخمور لہجے میں پوچھا۔ مینال کے وجود میں ایک سنسنی دوڑ گئی۔ اس نے بے اختیار اپنی آنکھیں موند لی اور اس کے مضبوط ہاتھوں پر اپنے ہاتھ جما دیے۔ اسفند، چھوڑے نا، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ یونیورسٹی میں آج آپ کا اعزازی فنکشن ہے اور مجھے بھی تیار ہونا ہے۔ فنکشن ہوتا رہے گا مینال، مگر یہ لمحے دوبارہ نہیں آئیں گے۔ اسفند نے اسے جھٹکے سے اپنی طرف موڑا اور اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ یہ بوسہ محض ایک لمس نہیں تھا، بلکہ ان تمام دکھوں کا مداوع تھا جو مینال نے اس رشتے کی شروعات میں سہے تھے۔ اسفند کی گرفت شدید ہوتی جا رہی تھی اور مینال کی دبی دبی سسکیاں کمرے کی خاموشی میں ارتعاش پیدا کر رہی تھی۔ اس نے مینال کو اٹھا کر بستر پر گرایا اور اس کی آہوں کو اپنی محبت کے رنگوں میں سمو لیا۔ آج وہ صرف ایک پروفیسر نہیں تھا، بلکہ ایک دیوانہ شوہر تھا جو اپنی بیوی کے ہر زخم کو پیار سے بھر دینا چاہتا تھا۔ فنکشن میں جب پروفیسر اسفند یار اسٹیج پر اپنی کامیابی کا ایوارڈ لینے پہنچا تو اس نے مائک تھامتے ہی سب کے سامنے کہا، میری اس کامیابی کے پیچھے میری بیوی مینال کا ہاتھ ہے، جس نے میرے شک اور غصے کو اپنی خاموش محبت سے مات دی تھی۔ مینال ہال کی پہلی قطار میں بیٹھی تھی۔ اس کا سر فخر سے بلند تھا اور آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔
محفل میں موجود ہر شخص اس رشک بھری جوڑی کو دیکھ رہا تھا، لیکن دوسری طرف زندگی کا ایک دوسرا رخ بھی تھا جو انتہائی ہولناک تھا۔ وہ منحوس شام جب مینال اور اسفند اپنے آبائی محلے پہنچے تاکہ ساجد کی قبر پر فاتحہ پڑھ سکے، تو وہاں کا منظر ہی بدل چکا تھا۔ قبرستان کے کچے راستے پر ایک عورت جس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور لباس پیمند زدہ تھا، ایک تازہ قبر سے لپٹ کر دہاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ اس کے گرد کچھ رشتہ دار کھڑے تھے جو اسے نفرت سے دھتکار رہے تھے۔ نکل جا یہاں سے منحوس عورت، تیرے جیسے کرتوتوں والی بیٹیوں کا باپ کی قبر پر کوئی حق نہیں ہوتا، ایک دور کے چچا نے اسے ٹھوکر مارتے ہوئے کہا۔ مینال نے غور سے دیکھا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ زویا تھی، وہی زویا جو کبھی اپنی خوبصورتی اور چالاکی پر ناز کرتی تھی، آج ایک بیکارن سے بھی بدتر حالت میں تھی۔ سمیر نے اسے لوٹ کر سڑکوں پر پھینک دیا تھا۔ اب اس کے پاس نہ عزت تھی، نہ چھت، اور نہ ہی وہ باپ جو اس کے ہر گناہ پر پردہ ڈالتا تھا۔ زویا نے جیسے مینال کو دیکھا وہ گھٹنوں کے بل رینگتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ باجی مجھے معاف کر دے باجی، میں برباد ہو گئی۔ سمیر نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، ابا بھی مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ وہ مینال کے پاؤں پکڑ کر بلکنے لگی۔ مینال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اسفند نے اسے پیچھے ہٹا دیا۔ زویا یہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے، تم نے مینال کی زندگی برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، مگر دیکھ لو اللہ نے اسے عزت دی اور تمہیں عبرت کا نشان بنا دیا۔ زویا نے دیکھا کہ مینال ایک باوقار خاتون کی طرح اپنے شوہر کے پہلو میں کھڑی ہے، اس کا ایک ایک انداز خوشحالی اور سکون کی گواہی دے رہا تھا، جبکہ وہ خود ذلت کی گہری خندق میں گر چکی تھی۔ وہی رشتہ دار جو کل تک زویا کے نخرے اٹھاتے تھے آج اس پر تھو تھو کر رہے تھے۔ ساجد کی موت کے بعد گھر میں نیلام ہو چکا تھا، کیونکہ زویا نے تمام جمع پونجی سمیر کے حوالے کر دی تھی۔ اب اس کے پاس پچھتاوے کے سوا کچھ نہ تھا۔ وہ قبرستان کی مٹی میں اپنا چہرہ رگڑتی رہی، مگر گزرا ہوا وقت واپس نہیں آ سکتا۔ کہانی کے اختتام پر ایک طرف مینال تھی جو صبر اور سچائی کی بدولت ایک خوشحال اور محبت بھری زندگی گزاری تھی۔ اس کا شوہر اس پر جان چھڑکتا تھا اور معاشرے میں اس کا سر فخر سے بلند تھا، جبکہ دوسری طرف سازش کرنے والی زویا تھی جو اپنی کھودی ہوئی خندق میں گر کر اپنی عزت، خاندان اور خوشیاں گنوا چکی تھی اور اب پچھتاوے کی آگ میں جل رہی تھی۔ قدرت نے اپنا انصاف کر دیا تھا، مظلوم کو عزت دی اور ظالم کو نشان عبرت بنا دیا۔ دنیا کا یہ ابدی اصول ہے کہ جو دوسروں کے لیے گڑھا ہوتا ہے وہ خود ایک دن اس میں ضرور گرتا ہے۔ انسان کی چالاکیاں عارضی ہو سکتی مگر خدا کا انصاف اٹل ہے۔ سچی محبت اور صبر کبھی رائگاں نہیں جاتے، جبکہ جھوٹ اور فریب کی عمارت ایک نہ ایک دن دڑام سے گر جاتی ہے۔ مینال کی مسکراہٹ اور زویا کے آنسو اس حقیقت کا ثبوت ہے کہ نیکی کا انجام ہمیشہ بخیر ہوتا ہے اور بدی کا انجام رسوائی کے سوا کچھ نہیں۔ تو ڈیئر پیارے ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا انٹرسٹنگ ناول۔ اگر آپ ایسے ہی ناول ہمارے چینل ڈیلی سننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔